السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ موقع جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں بڑا مبارک موقع ہے، دستار بندی کا موقع ہے، سند کے ملنے کا موقع ہے، فراغت کا موقع ہے۔ آپ نے یہاں مدرسہ عائشہ للبنات میں کئی سال گزارے اور اب آپ یہاں سے سند حاصل کر کے فارغ ہو کر ردائے فضیلت لے کر اپنے گھر جائیں گی۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو اب آپ کے کاندھے پر آنے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا، جس نے بھی نیک کام کیے، وہو مؤمن، اس سے پہلے ہے من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، مومن خدا پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، آخرت پر، برزخ پر، میدان حشر پر، حساب و کتاب پر، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کے بعد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے۔ یہاں پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، دونوں کو ایک ساتھ دونوں کا تذکرہ ہے، ایک درجے میں دونوں کو رکھا گیا، ایک مقام دونوں کو دیا گیا۔ اصل جو چیز ہے سمجھنے والی اور جو چیز ہے اختیار کرنے والی وہ ہے ایمان۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے، زیادہ مکرم ہے، زیادہ مرتبے والا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، عورت اس سے کم ہے، کم حیثیت ہے، کم رتبہ ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا ان دونوں کے تذکرے کے بعد کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد کہا ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، جو ہر معاملے میں ہر قدم پر یہ خیال رکھتا ہو کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات، نیک خواتین، قانتات وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی تابع دار ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں گی۔ شوہر موجود ہو تب بھی تابع دار، نہ موجود ہو تب بھی تابع دار۔ تو یہ تین آیتیں جن میں خواتین کا تذکرہ ہے، اور ان آیات
سے خواتین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسلام میں ان کا جو مرتبہ اور ان کا رتبہ اور ان کا جو منصب ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں خواتین کو جو اہمیت ہے اور ان کے جو کام ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی مثال، جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا، 1 بار بھیجا، 2 بار بھیجا، 3 بار بھیجا، اور پھر اس کے بعد آپ سے کہا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کا جو اثر آپ پر پڑا، آپ کے دل پر پڑا، آپ کے دماغ پر پڑا، آپ کے اعضائے جسمانی پر پڑا، اور آپ گھر تشریف لائے، اور اس وقت جو گویا آپ کی زندگی کا سب سے پہلا اور نازک موقع تھا، جس طرح کے واقعے سے اس سے پہلے آپ کبھی نہیں گزرے تھے، آپ گھر پہنچتے ہیں، آپ کی جو کیفیت تھی، آپ پر جو گویا ڈر آپ کے دل میں جو بیٹھ گیا تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے چادر اڑا دو یا مجھے کمبل اڑا دو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اخشا علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، نبی ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ کا یہ عالم، اس واقعے کے بعد کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، یہ جملہ شاید آپ نے کبھی نہ کہا ہو جو آپ نے اس موقع پر کہا۔ اور اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو 4 باتیں انہوں نے کہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت کا، اور ان کی اس موقع پر ثابت قدمی کا اور رہنمائی کا اور اطمینان دلانے کا اور سکون پہنچانے کے لیے انہوں نے جو باتیں کہیں، وہ ایک خاتون تھی، وہ کوئی مرد نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے تمہاری کیا حیثیت، تم مجھے کیا مشورہ دے رہی ہو، تم مجھے کیا ڈھارس بندھا رہی ہو، تم مجھے کیا اطمینان دلا رہی ہو، تم ایک عورت ہو، گھر میں رہنے والی، 4 دیواری میں زندگی گزارنے والی ایک پردہ نشی خاتون ہو، تم کیا جانو دنیا کو، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان 4 جملوں پر غور کیجئے، یہ جملے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ جو بھی ان 4 باتوں پر عمل کرے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر غار میں عبادت کرتے ہیں، آپ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ انہوں نے کہا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وتقری الضیف، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وتکسب المعدوم، جو خالی ہاتھ ہیں ان کے لیے کماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ 4 باتیں ہماری بہنوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ وہ گھروں میں رہتی ہیں، گھروں میں مہمان آتے ہیں، مہمان کا اگر خیال کیا جائے گا، غریبوں کا خیال کیا جائے گا، رشتے توڑنے میں عورتوں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے۔ یہاں رشتے جوڑنے کی جو اہمیت بیان کی گئی، مہمان کی جو خاطرداری کی جو بات کہی گئی، اور اس کے ساتھ حق کے معاملے میں جو مدد کرنے کی بات کہی گئی، ان سب میں ہماری بہنیں بہت آگے، ان کو رہنا چاہیے۔ مہمان کی خاطر کرنا، رشتوں کا خیال کرنا، رشتے جوڑنا، نئے اور پرانے رشتے سب کو لے کر چلنا، سب کو عزت دینا، سب کے حقوق ادا کرنا، یہ ہمارے بہنوں کی اولی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ 4 ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی
تو جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ یہ 4 چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اگر ہماری بہنیں یہ چیزیں اختیار کریں گی اور یہ چیزیں ان سے تعلق رکھتی ہیں، خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی کبھی تنہا نہیں پڑیں گی، ان کے ساتھ بھی کبھی کوئی آزمائش نہیں پیش آئے گی، وہ بھی کبھی کسی مصیبت میں نہیں گرفتار ہوں گی۔ دوسرا واقعہ، جب صلح حدیبیہ کے سامنے رکھیے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایک جماعت خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، وہاں طواف کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتی ہے، اور راستے میں پھر ان کو روکا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ایک صلح ہوتی ہے، اور صلح میں جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اس کا اثر صحابہ کرام پر بے پناہ پڑتا ہے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ ان کی اس گفتگو سے اور اس مکالمے سے ہوتا ہے جو وہ نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور پھر جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان سے گویا بحث کرتے ہیں، اس سے اس کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام پر جو اثر پڑا اور غم کی جو کیفیت ان پر طاری ہوئی اور جس صدمے سے وہ دوچار ہوئے اور جس طرح ان کے ہوش و حواس نے گویا کام کرنا بند کر دیا، اس کا اندازہ وہاں پر ہوتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کو پہلا تجربہ ہو رہا تھا صحابہ کرام کا، کہ وہ صحابہ کرام جو آپ پر جان دینے کے لیے تیار تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے تو وہ آپ کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا لعاب مبارک منہ سے جب نکلتا تھا تو وہ ان کے ہاتھوں میں جاتا تھا اور اس کو لے کر وہ اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے، اور آپ جب کسی چیز کا حکم دیتے تو وہ اس طرح دوڑتے تھے کہ آپس میں ٹکرا جاتے تھے اور یعنی گرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایسے وہ آپ پر عاشق اور ایسے آپ پر فدا تھے، آپ کے ایک ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے اور دوڑ دوڑ کر کام کرنے والے، آپ کے حکموں پر چلنے والے تھے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جانور ذبح کرو، کوئی صحابی نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بال مونڈو، کوئی صحابی بال نہیں مونڈ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں شاید ایسا موقع کبھی نہ آیا ہو کہ آپ کھل کر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، علل اعلان، پوری آواز سے، پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، اور صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے۔ کیا اثر پڑا ہوگا؟ کیا آپ کو صدمہ ہوا ہوگا کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ یہ صحابہ جو کل تک جان لیا کرتے تھے، آج ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ جانور ذبح کرو، کوئی ذبح کرنے کو تیار نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بال مونڈو، کوئی بال مونڈنے کا روادار نہیں۔ آپ پر کتنا اثر پڑا، اس اثر کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے جب کوئی بات کہتا ہے وہ نہ کرے تو باپ پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ ماں جب اپنے بیٹے سے کوئی بات کہتی ہے وہ کام نہ کرے، کتنا صدمہ اس کو ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ایسی محبت کہ ہزاروں مائیں اس محبت پر قربان ہو جائیں، اور آپ کتنے مشفق، کتنے مہربان اور کتنے فکر مند اور کتنا صحابہ کرام کے لیے تڑپنے والے، بے چین ہونے والے، وہ اس کیفیت میں ہیں کہ صحابہ کرام کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی بات آپ کی سنی نہیں جا رہی ہے۔ کتنا آپ کو صدمہ ہوا ہوگا، کتنا آپ پر اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً اس اثر کو دیکھیے، آپ اتنا بے چین ہوئے، اتنا بے قرار ہوئے کہ وہاں سے اٹھ کر اندر گئے جہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ انہوں نے آپ کی کیفیت دیکھی، آپ کا یہ حال دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آخر کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ سے کہہ رہا ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہ کر لو نہیں کر رہے، وہ کر لو نہیں کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں۔ دوسرے آپ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ میری نافرمانی سے کئی صحابہ کرام کو نقصان نہ ہو جائے،
آپ کو سب سے زیادہ جو اس وقت تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ جو بے چینی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو تڑپ ہوگی، اور سب سے زیادہ جو آپ کے لیے صدمے کی بات ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جائے کہ نبی تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرو، تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو آپ پر اس وقت جو کیفیت تھی، اس کیفیت کا اندازہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگایا، اور انہوں نے اس موقع پر جو مشورہ دیا شاید ہی کسی مرد کے ذہن میں وہ مشورہ آئے۔ جو خاتون تھی، سب سے نازک موقع ہے، اور اس نازک موقع پر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے، جو آپ کو رائے دے رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رائے کو اختیار کر رہے ہیں، اس مشورے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ کہاں نبی کا مقام دیکھیے، اس کا منصب دیکھیے، اور ایک خاتون کا مشورہ، ایک خاتون کی رائے پر وہ عمل کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اپنی اہمیت کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ جا کر اپنے جانور خود ذبح کیجیے، اور اپنے بال موننے والے کو بلا کر منوا دیجیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو کیفیت ہے یہ صدمے کی ہے، اور جب صدمہ ہوتا ہے تو صدمے کے سب سے پہلا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ جب دماغ پر اثر پڑتا ہے تو دماغ ہی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب دماغ کام نہیں کر رہا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں رہے، جب سمجھ نہیں رہے تو پھر کیسے عمل کریں گے؟ لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام کرتے دیکھیں گے تو بے اختیار کرنے لگیں گے، بے اختیار کریں گے، چاہے دماغ کام کرے یا نہ کرے، عقل کام کرے یا نہ کرے، ذہن کام کرے یا نہ کرے، آپ کو کرتا ہوا دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے یہ رائے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر آپ کی رائے پر عمل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں اور بال موننے والے کو بلا کر بال مون رہے ہیں، تو بے اختیار وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے جانوروں پر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ مشورہ کس کا تھا؟ یہ خاتون کا تھا۔ آپ کہہ سکتے تھے تم کیا مشورہ دے رہی ہو، میں تو خود دیکھ کر آیا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ان کی نافرمانی دیکھ کر آیا ہوں، حکم عدولی دیکھ کر آیا ہوں، ان کی وہ کیفیت دیکھ کر آیا ہوں، 10 بار میں نے کہا نہیں مانا، تو مجھے کرتے دیکھ کر کیسے کریں گے؟ یہ سب آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ایک خاتون کی بات مانی اور آپ نے وہ کیا، اور صحابہ کرام نے جب آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے سر موننے لگے۔ ایک طرف صدمہ، وہ غم، ہاتھ ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، اس طرح کام نہیں کر رہا ہے صحیح، ادھر سے ادھر ہاتھ بھٹک رہا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے سر اس طرح مونڈے کی کھالیں ادھیڑ دی، سر کی کھال ادھیڑ دی ایک دوسرے کی، کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ جب اس طرح چلائیں گے تو ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، کہیں تیز ہو رہا ہے ہاتھ، کہیں ہاتھ ہلکا ہو رہا ہے، تو جگہ جگہ سے کھال چھیل دی ایک دوسرے کی، لیکن عمل کیا دیکھ کر۔ یہ 2 واقعے ہوئے، تیسرا واقعہ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا کہ مہر کی رقم متعین کر دی جائے، زیادہ ہے، اس کو محدود کیا جائے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ شروع ہوا کہ بھئی مہر کی جو رقم دی جاتی ہے وہ زیادہ ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ ایک خاتون، نام میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت، ایک خاتون بھی کہیں سے سن رہی تھی، بغل میں گھر ہوگا، انہوں نے وہیں سے کہا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر خلیفہ ہیں، خاتون لقمہ دے رہی ہیں، اور انہوں نے آیت پڑھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا۔ انہوں نے کہا قرآن کریم نے
مہر کی رقم کو متعین نہیں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رک گئے۔ کس کا مشورہ تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے، ان کی قوت دیکھیے، ان کی طاقت دیکھیے، ان کی مضبوطی دیکھیے، لیکن ایک خاتون نے ٹوکا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو، مردوں کا مشورہ ہے، تم ناقص العقل ہو، تمہارا علم کم، تمہارا دین کم، تم کہاں سے مشورہ دینے چلی ہو؟ ان بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت جو بیان کی جاتی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والے تھے۔ کوئی فیصلہ وہ کر رہے ہوں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ قرآن کریم کے خلاف ہے، وہیں پر وہ اپنے فیصلے کو اپنے پاؤں سے رون دیا کرتے تھے، یہ ان کا مقام تھا۔ تو یہ تین دیکھیے موقع، دیکھیے خواتین کا کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا حصہ ہے ان کا دین کی حفاظت میں، اور نازک موقعوں پر کھڑے ہونے میں، اور نازک موقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دلانے میں۔ یہ ہماری بہنیں اپنے اس مقام کو پہچانیں اور اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ ہماری بہنیں خود اپنے مقام سے واقف نہیں ہیں، ان کے ذہن میں تو شاید یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم الرجال قوامون علی النساء کو بٹھا دیا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یا ناقصات العقل انہوں نے اپنے کو سمجھ لیا، یا ان کو سمجھا دیا گیا۔ ناقصات العقل کا کیا مفہوم ہے، الرجال قوامون کا کیا مفہوم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہیں پر بھی مرد اور عورت میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ تو جو ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، وہی ذمہ داری ہماری بہنوں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہماری بہنیں مردوں کی اس ذمہ داری کی نزاکت کو نہ سمجھیں اور اس میں ان کا تعاون نہ کریں، تو یہ ہماری بہنوں کی طرف سے بڑی زیادتی ہوگی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مردوں سے زیادہ تعلیم، تربیت اور اصلاح کا کام ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں کر سکتی ہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی، ان کی بہنیں بھی ہوں گی، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی مائیں بھی ہوں گی، اور ہماری بہنیں جو موجود ہیں ان میں بیٹیاں بھی ہیں، ان میں بہنیں بھی ہیں، ان میں مائیں بھی ہیں، ان میں بیویاں بھی ہیں۔ خود وہ سوچیں، ایک بیٹی اور بیٹا، بہن اور بھائی، ماں اور باپ، بیوی اور خاندان کے دوسرے افراد۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، باپ سے پوچھئے کہ اپنی اولاد میں تم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو، وہ کہے گا بیٹی کو۔ بیٹے یعنی اولاد سے پوچھئے ماں باپ میں سے تم کس کو زیادہ چاہتے ہو، وہ کہے گا ماں۔ بھائیوں سے پوچھئے تم اپنے بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہو، وہ کہے گا بہن۔ بھائی بہن میں بہن سب سے پیاری، بیٹے اور بیٹی میں بیٹی سب سے پیاری، ماں باپ میں ماں سب سے پیاری، اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو بیوی سب کچھ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے، بیٹی جب ضد پر آتی ہے تو وہ اپنے باپ سے سب کچھ منوا لیتی ہے، بیٹا نہیں منوا سکتا۔ ماں اپنی اولاد کو ان چیزوں پر تیار کر لیتی ہے جن پر باپ تیار نہیں کر سکتا۔ بھائی کو راضی کرنے میں جتنا ہاتھ بہن کا ہوتا ہے دوسرے بھائیوں کا نہیں ہوتا۔ تو گھر میں عورت کی یہ حیثیت ہے۔ ہم اپنے مذہب کی بات کر رہے ہیں، دوسرے مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد جو مقام ملا، اسلام سے پہلے دنیا میں عورت کی کیا حیثیت تھی، وہ سب تاریخ میں محفوظ ہے کہ عورت کو شیطان سمجھا جاتا تھا، عورت کے سائے کو بھی شیطان سمجھا جاتا تھا، عورت کو غلام سمجھا جاتا تھا، عورت جس چیز کو چھو لے اس کو مرد چھو نہیں سکتا تھا، عورت جہاں بیٹھ جائے مرد وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، عورت گرا پڑا سامان تھی۔ وہ جس طرح وراثت منتقل ہوتی ہے ویسے ہی
مائیں منتقل ہوتی تھی وراثت میں، بیٹوں کو وراثت میں منتقل ہوتی تھی، یہ حیثیت تھی عورت کی۔ لیکن اسلام لانے کے بعد عورت کو جو مقام ملا، اس کو جو مرتبہ ملا، وہ ہماری بہنیں اسی وقت سمجھ سکتی ہیں جب وہ اسلام سے پہلے کی عالمی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب دیکھیں کہ رومن امپائر میں عورت کی حیثیت کیا تھی، پرشین امپائر میں عورت کی حیثیت کیا تھی، بدھزم میں عورت کی حیثیت کیا تھی، ہمارے ہندو مذہب میں عورت کی حیثیت کیا تھی، اور نبی علیہ اور خود اسلام سے پہلے عربوں میں عورت کی حیثیت کیا تھی۔ جب وہ تاریخ پڑھیں گی، جب اس وقت عورت کی اس حیثیت کا انہیں اندازہ ہوگا، تب انہیں فخر ہوگا اپنے مسلمان ہونے پر، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر، تب انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کو بھی مردوں کے شانے بجانے چلنا ہے، اور ان پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو مردوں پر عائد ہوتی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ مرد چار دیواری کے باہر وہ کام کرتا ہے، اور عورت کو وہ چار دیواری کے اندر وہ کام کرنا ہے، اور وہ چار دیواری کے اندر مرد سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں، خاندان کے اصلاح میں، اور اپنے محلے کی اصلاح میں خواتین جو کردار ادا کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں ادا کر سکتے۔ پہلے تو عورت کے اس مقام کو سمجھیے، اس کو جو محبت حاصل ہے، چاروں طرف سے جو اس کو محبت مل رہی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، اور اپنے شوہر سے، اور اپنے بیٹوں سے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے بیوی ہو، وہ پوری کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ جب اپنی بات منوانے پر آتی ہے تو مردوں کو جھکا دیتی ہے اور مردوں کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، تو وہ خاتون، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن کیا اچھے کام پر اپنے بڑوں کو، اپنے مردوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، اور اپنے بیٹوں کو، اور اپنے شوہروں کو، اور اپنے باپ کو کیا آمادہ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابو جان آپ جو رشوت کا پیسہ لاتے ہیں وہ اب نہ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پکڑتی ہوں، میں آپ کے پاؤں میں پڑ جاتی ہوں، آپ میرے کپڑے رشوت کے پیسے سے نہ بنوائیے، میرا کھانا رشوت کے پیسے سے نہیں پکوائیے، آپ جو سود کی رقم لیتے ہیں بینکوں سے اور اس سے آپ میرے اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں، میری سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، میری راحت کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کیجئے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، میں آپ کے ہاتھ پکڑتی ہوں، میں آپ کی گردن میں لٹک جاتی ہوں، آپ خدا کے واسطے مجھے سود کی لعنت سے بچا لیجئے، سود کا پیسہ گھر میں نہ لائیے۔ اے ابو جان آپ صبح سوتے رہتے ہیں، اے میرے بھائی جان آپ صبح کی نماز میں نہیں اٹھتے ہیں، میں آپ کی خوشامد کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ کچھ نہ کیجئے، کوئی میری فرمائش پوری نہ کیجئے، آپ صرف نماز پڑھنے لگیے۔ ابو سے نماز پڑھوانا چاہیے، بھائیوں اگر نماز نہیں پڑھ رہے ان سے نماز وہ پڑھوا سکتی ہے، ماں اگر آ جائے تو اس کا بیٹا بستر پر سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہماری بہنیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ ایمان ہو، وہ قوت ہو، اور وہ یقین ہو، وہ فکر ہو، وہ درد ہو، وہ تڑپ ہو، تو وہ اپنے گھر کا ماحول بدل سکتی ہیں۔ اور جب ان کے گھر کا ماحول بدلے گا تو ان کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی جو پڑوسن ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں اسی طرح کا ماحول بنائیں گی۔ دھیرے دھیرے ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرا گھر سے تیسرا گھر، تیسرے گھر سے چوتھا گھر، اس طرح انشاءاللہ پورا محلہ بدل جائے گا، ہر شخص نمازی ہو جائے گا، حرام پیسہ جو گھر میں آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا، باپ یا بھائی یا شوہر گالی بکنے کا عادی تھا، بد زبان تھا، اس کے منہ سے گالی نکلنا بند ہو جائے گی اگر اس کی بیوی یہ طے کر لے کہ آج سے میں اپنے شوہر کو گالی نہیں بکنے دوں گی، بیٹی یہ طے کر لے کہ میں اپنے باپ کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نکلنے نہیں دوں گی، وہ جھوٹ بولیں گے میں ان کو ٹوکوں گی، وہ بد زبانی کریں گے میں ان کی اصلاح کروں گی، وہ اگر کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، وہ پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کر رہے، وہ رشتہ داروں سے ناتا توڑ رہے ہیں، تو میں ان کو مجبور کروں گی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئیں، وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں، وہ اپنے چچا کو لے کر آئیں، وہ اپنے ماموں کو لے کر آئیں، قریب کا رشتہ ہو یا دور کا رشتہ ہو، میں رشتے جوڑوں گی۔ مہمان آئے گا، میرے باپ خیال نہیں کرتے، میرے بھائی ان کو نہیں پوچھتے، میں پوچھوں گی،
گھر میں کوئی ضرورت مند آتا ہے، میرے بھائی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، باپ کو فکر نہیں ہوتی، میں باپ سے، بھائی سے، شوہر سے اس کی ضرورت پوری کرواؤں گی۔ تو ہماری بہنیں اگر یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ حقیقت یہ ہے کہ مرد عورت کا تابع ہوتا ہے، بھائی بہن کا تابع ہوتا ہے، شوہر بیوی کا تابع ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے تابع ہوتا ہے، اور بیٹے ماں کے تابع ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو گھر کی خواتین گھر کی ذمہ دار ہیں، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا، گھر کے ماحول کو پاک کرنا، گھر کو حرام مال سے بچانا، حرام چیزوں سے بچانا، بد زبانی سے بچانا، فحش کاموں سے بچانا، غلط رسموں سے بچانا۔ غلط رسمیں زیادہ تر اس کی ذمہ دار ہماری خواتین ہوتی ہیں۔ شادی میں جو فضول خرچی ہوتی ہے، شادیوں میں جو رسمیں انجام دی جاتی ہیں اور جو فضول خرچی کا اس میں مظاہرہ ہوتا ہے، جس شان و شوکت کا اس میں اظہار کیا جاتا ہے، اس میں بڑا دخل ہماری بہنوں کا ہوتا ہے۔ مردوں سے جب کہیے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنا خرچ کر رہے ہیں، کیوں اتنی شان دکھا رہے ہیں، کیوں اتنی بڑی بارات لے جا رہے ہیں، کیوں اتنا جہیز دے رہے ہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں بھیا عورتوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو ڈرنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ماحول خراب کیا، تم نے اپنا گھر برباد کیا، تم نے اپنے مردوں کو غلط راستے پر ڈالا، تم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حرام کمائیں، تم نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا اپنی فرمائشیں کر کر کے اور ان کے مطالبے کر کر کے، تم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ رشوت لیں، تمہاری وجہ سے انہوں نے سود لیا، تمہاری وجہ سے انہوں نے چوری کی، تمہاری وجہ سے وہ ڈاکو بنے، تمہاری وجہ سے وہ بیمان بنے، تمہاری وجہ سے انہوں نے بددیانتی کی، ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ آج قیامت کے دن جب تمہارا حساب ہوگا، اعمال نامے میں تمہارے اعمال رکھے جائیں گے، تو سوچئے کتنا گناہ آپ لے کر جائیں گی وہاں پر۔ شوہر کا گناہ کا بوجھ آپ لے کر جائیں گی، بھائیوں کے گناہ کا بوجھ آپ لے کر جائیں گی، بیٹوں کے گناہ کا بوجھ آپ لے کر جائیں گی، باپ کے گناہ کا بوجھ آپ لے کر جائیں گی۔ کیونکہ جب آپ سے کہا جائے گا تم نے یہ فرمائش پوری کرائی، یہ مطالبہ تم نے پورا کرایا، یہاں تم نے خوشامد کر کے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے سے اور اپنے شوہر سے یہ بات اپنی منوا لی، لیکن دین کی بات تم نے نہیں منوائی، دین کی کوئی بات تم نے ان سے نہیں کی، دین کے دینی کام پر کبھی تم نے ان کو آمادہ نہیں کیا، تم صرف اپنے کو دیکھتی رہی، تم نے دین کو نہیں دیکھا، تم نے باپ کو گناہگار بنایا، بھائی کو گناہگار بنایا، بیٹے کو گناہگار بنایا، سب کے گناہوں کا بوجھ، سب کے گناہوں کی پوٹلی جب تمہارے سامنے وہاں لائی جائے گی اور جواب پوچھا جائے گا، جواب مانگا جائے گا، تب آپ اپنے بغلے جھانکیں گی اور آپ اس وقت سوچیں گی کاش کہ جب مجھے موقع ملا ہوا تھا، میں دوسری فرمائشیں پوری کروا رہی تھی، دوسرے مطالبے اپنے منوا رہی تھی، اس وقت میں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ میں نماز پڑھوا سکتی تھی، میں روزہ رکھوا سکتی تھی، میں رشوت چھٹوا سکتی تھی، میں سود چھٹوا سکتی تھی، میں بد زبانی ختم کرا سکتی تھی، میں ان کو رشتے جوڑنے پر آمادہ کر سکتی تھی، میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر ان کو مجبور کر سکتی تھی، میں سب کر سکتی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے عیش و آرام میں پڑی رہی، مجھے اپنی راحت کی فکر رہی، میں کپڑوں میں لگی رہی، گھر کی آسائش زیب و زینت میں لگی رہی، شادی کی فضول خرچی میں لگی رہی، جہیز کی تیاری میں لگی رہی، بارات کی تیاری میں لگی رہی، اچھے سے اچھا سامان شاپنگ مال جانے میں لگی رہی، قیمتی سے قیمتی سامان خریدنے میں لگی رہی، گھومنے اور پھرنے میں لگی رہی۔ میں نے نہیں سوچا کہ یہ سب جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، عیش و آرام کے جو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ سب حرام کمائی سے ہو رہے ہیں، تب مجھے خیال نہیں آیا تھا۔ میں اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں نے جو غذا پہنچائی وہ جہنم کا ایندھن آج بن رہی ہے، کیونکہ حرام مال جا رہا تھا۔ کہاں گئی آپ کی وہ محبت، کہاں گئی آپ کی وہ شفقت، کہاں گئی آپ کی وہ محبت؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہا گیا اے ایمان والو بچاؤ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں کو بچانے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بہنوں پر
عائد ہوتی ہے۔ یہ وقت بھی تنگ ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ دعوت کی ذمہ داری تنہا مردوں پر ہے، لیکن حقیقت میں مردوں سے زیادہ دعوت کا کام ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، ہماری مائیں کر سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں کر سکتی ہیں۔ وہ اگر چاہیں وہ پورے معاشرے کو بدل سکتی ہیں اور پورے محلے کی اصلاح کا وہ سبب بن سکتی ہیں۔ آپ یہاں حدیث کا علم لے کر جا رہی ہیں، قرآن کریم کا علم لے کر جا رہی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے جو تعلیم یہاں حاصل کی، جو علم یہاں حاصل کیا، جو تربیت آپ کی یہاں ہوئی، جو آپ غلطیاں کر رہی تھیں ان کی جو اصلاح یہاں ہو گئی، اب آپ یہاں سے ایک داعیہ بن کر جانا ہے، ایک معلمہ بن کر جانا ہے، ایک مصلحہ، ایک مزکیہ بن کے جانا ہے۔ آپ کو تعلیم بھی دینا ہے، آپ کو تربیت بھی کرنا ہے، آپ کو اصلاح بھی کرنی ہے، آپ کو تزکیے کا کام بھی کرنا ہے۔ یہ کام جب آپ انشاءاللہ کریں گی تو اس کا اجر جو آپ کو ملے گا، اور دنیا میں جیسا کہ کہا گیا من عمل صالحا، کہ جس نے بھی نیک کام کیے، اور نیک کام کو یہ سمجھ لیجئے کہ نیک کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اچھائیاں کرنا۔ اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ اچھائی کرنے میں مرد ہم سے آگے نکل سکتے ہیں۔ عامل صالحا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے شریعت کے مطابق کام کیا۔ شریعت کے مطابق جب آپ یہ ترجمہ لیں گی تو آپ مردوں سے عبادتوں میں کسی صورت میں بھی کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں پر مرد کو عبادت کرنا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، شریعت کے مطابق کام ہے وہ۔ جہاں پر آپ عبادت نہیں کر پا رہی ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق، شریعت کے حکم کی روشنی میں نہیں کر رہی ہیں، تو وہ بھی عمل صالح ہو گیا۔ تو عمل صالح جو ہے یہ اس میں آپ مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ بس شرط اتنی ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ وہ کام کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو پاک زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو پاک زندگی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔